الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وانفقوا مما رزقناکم، اور خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، من قبل پہلے اس کے کہ ان یاتی احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت آ کر پالے، فیقول پس وہ کہے، رب میرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی، فاصدق میں صدقہ کرتا، واکن من الصالحین اور میں نیک لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتا، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ آگے سے جواب دیں گے کہ ہرگز نہیں مؤخر کرے گا اللہ کسی نفس کو جب اس کی موت کا وقت آ گیا. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبر رکھنے والا ہے ہر ایک کی، اور ہر ایک کے عملوں کو اللہ جاننے والا ہے. سورہ منافقون کی 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. بارگاہ ایزدی میں التجا ہے کہ خالق ارض و سما کما حقہ ان آیات کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وبعدہ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مجید کی 2 آیات مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا
حکم دیا ہے کہ جو مال میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس مال کو تم نے میرے راستے میں خرچ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ گفتگو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمانی ہے۔ سامعین محترم، یہ بات اظہر من الشمس ہے، جیسے سورج واضح ہوتا ہے نا، روشن ہوتا ہے، یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت مطہرہ لے کر آئے، وہ شریعت انتہائی کامل، اکمل اور مکمل شریعت ہے، اور امام الانبیاء جو شریعت لے کر آئے یہ انتہائی متوازن شریعت ہے۔ جیسے ترازو کے اندر بالکل چیزیں برابر تلتی ہیں نا، اس شریعت نے بھی جو احکامات دیے ہیں وہ یک طرفہ احکامات نہیں ہیں، وہ دونوں طرفہ احکامات بالکل برابر ہے، متوازن شریعت ہے۔ اور اس شریعت کا مثل ناممکن ہے۔ یہ ایسی زبردست قسم کی شریعت جو اللہ نے عطا کی ہے، کامل، مکمل، اکمل، متوازن شریعت اللہ نے عطا کی ہے۔ اگر قرآن مجید نے ایک طرف اس چیز کا حکم دیا، کیا حکم دیا؟ مال ناجائز طریقے سے نہیں کمانا۔ یہ شریعت کا حکم ہے کہ مال ناجائز طریقے سے نہیں کمانا۔ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ یہ قرآن کا حکم ہے، ایمان والو، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہیں کر جانا۔ بالکل شریعت کا یہ حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا، حدود مقرر کر دی ہیں، مال کماؤ لیکن حرام مال نہیں کمانا، حرام مال نہیں کمانا۔ شریعت نے ایک طرف یہ حکم دیا ہے، حرام طریقے سے مال نہیں کمانا، حرام مال نہیں کھانا، اور دوسری طرف اس کے مد مقابل شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا؟ اللہ نے فرمایا کسب حلال، اس کی ترغیب دی اللہ نے، کسب حلال کی اللہ نے ترغیب دی، فرمایا حلال مال کماؤ، اور اس کی حد بھی کوئی نہیں ہے، جتنا کما سکتے ہو تم حلال مال کماؤ۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ الا ان تکونا تجارتاً عن تراض منکم۔ یہ قرآن کا حکم ہے، الا ان تکونا تجارتاً عن تراض منکم۔ آپس میں باہم رضامندی کے ساتھ تم بزنس کرنا چاہو، کاروبار کرنا چاہو، مال کمانا چاہو، آپس کی رضامندی کے ساتھ بے و شراء تجارت، یہ جائز ہے تمہارے لیے، تم کرو۔ ایک طرف شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا حرام مال نہیں کمانا، دوسری طرف شریعت نے کیا حکم دیا؟ کسب حلال کی اللہ نے ترغیب دے دی، حلال مال تم کماؤ۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اسی طرح ذاتی اور شخصی اعتبار سے، اسی طرح جیسے اب ساری چیزیں آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے، حرام مال سے منع کیا ہے، کسب حلال کی اللہ نے ترغیب دی ہے،
محنت کرو، مال کماؤ۔ نمبر 3، ذاتی اور شخصی طور پر اللہ نے مالک بھی بنایا ہے، ہر بندے مالک بھی بنایا ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ وما ملکت ایمانکم، مالک بنا دیا نا اللہ نے، ملکیت ہے تو اللہ نے کہا ذاتی اور شخصی طور پر، نہیں کہتے یہ دکان میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے۔ ذاتی اور شخصی طور پر اللہ رب العزت نے ہر بندے کو ایک عارضی ملک بھی عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے مد مقابل اللہ رب العزت نے ارتکاز دولت کی بھی ممانعت کی ہے۔ ارتکاز دولت کیا ہے؟ مال کا جمع کرنا، مال کا اکٹھا کرنا، اس کی ممانعت ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ مال آ رہا ہے بس وہ تجوریوں کے اندر صرف جمع ہو رہا ہے، اس کی ممانعت اللہ نے کی ہے۔ ایک طرف اللہ نے حرام کمائی کی ممانعت کر دی، دوسری طرف اللہ نے کسب حلال کی ترغیب دی، پھر تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا ذاتی طور پر شخصی اعتبار سے ہر بندے کو میں نے مالک بھی بنایا۔ اس کے بدلے مقابل اللہ نے فرمایا مال اکٹھا نہیں کرنا، ارتکاز دولت کی اللہ نے ممانعت فرمائی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کیلا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا دولت صرف مالداروں کے ہاتھوں میں نہیں گھومنی چاہیے کہ مالداروں کے ہاتھوں میں گھومتی جائے۔ جیسے مثلا سمجھانے کے لیے ایک پلاٹ ہے، ایک پراپرٹی ڈیلر نے کہا جی 50 لاکھ کا ہے، ساتھ دوسرا بیٹھا ہوا تو اس نے کہا 52 لاکھ کا میرا ہو گیا، ایک کہتا ہے جی 55 کا میرا ہو گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا مارکیٹ کے اندر۔ تو اللہ نے فرمایا دولت صرف مالدار لوگوں کی ہاتھوں میں نہیں گھومنی چاہیے، بلکہ یہاں سے نکل کر غرباء، مساکین، فقراء، مستحقین، ان تک دولت کا پہنچانا واجب ہے۔ قرآن کا امر ہے ان تک دولت کا پہنچانا کیا ہے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کیلا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پھر ہماری شریعت کے اندر قرآن کیا کہتا ہے؟ جی در بدر بھیک مانگنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ متوازن ہے نا، شریعت بالکل متوازن ہے۔ اب ساری چیزیں آپ کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ حرام مال کی کمائی اللہ نے فرمایا نہیں، حلال مال کمانے کی اللہ نے ترغیب دی۔ پھر اللہ نے فرمایا شخصی اور ذاتی طور پر ہر بندے کو میں نے مالک بھی بنایا۔ پھر اس کے مدِ مقابل اللہ نے فرمایا مال اور دولت تجوریوں کے اندر اکٹھا نہیں کرنا۔ پھر اللہ نے کہہ دیا در بدر بھیک بھی نہیں مانگنی ہے۔ بلا ضرورت بندے جو بھیک مانگتے ہیں، دیکھو میں نے کہا نا شریعت کتنی کامل، مکمل اور اکمل اور متوازن ہے کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی، ناممکن ہے۔ اس شریعت کی مثال مل سکتی ہے؟ اب قیامت کی صبح تک نہیں مل سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ اکبر، قرآن نے منع کر دیا۔ جی قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے فرمایا در بدر مانگنا بھی نہیں ہے۔ اس سے بھی قرآن نے منع کر دیا۔ ایک جگہ قرآن بڑے زبردست انداز سے قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ کچھ لوگ دین کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ اصحاب صفہ کے متعلق یہ آیت نازل اللہ نے کی۔ جی اصحاب صفہ میں جو طالب علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پڑھتے تھے، ہر وقت قرآن پڑھتے تھے، وہ اصحاب صفہ، جی مسجد نبی میں ایک چبوترا تھا،
جی ابھی وہ اصحاب صفہ کی جو جگہ انہوں نے مختص کی ہے اصحاب صفہ، وہاں ہر وقت طلباء رہتے تھے جی۔ تو قرآن کیا کہتے ہیں، جب وہ طالب علم، وہ اللہ کا دین پڑھنے والے کچھ لوگ ہوتے تھے، لوگوں نے کیا گمان ان کے متعلق کرتے تھے، عام جو لوگ ہوتے تھے ان کے متعلق کیا گمان کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا یحسبهم الجاہل، لا علم آدمی ان کے بارے میں کیا گمان کرتا ہے، اغنیاء، یہ مالدار لوگ ہیں، یہ مالدار لوگ ہیں تبھی تو یہ پڑھ رہے ہیں جی، کوئی کاروبار نہیں۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ مالدار لوگ نہیں ہیں، وہ فقراء ہیں، مساکین ہیں، وہ اللہ کا دین پڑھ رہے ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، تم پہچان جاؤ ان کی نشانیوں سے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر، چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر، چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے، یہ ان کی نشانیاں ہیں جی۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، فرمایا جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تو اسے جاننے والا ہے، اللہ اسے کیا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے یہ کہا کہ در بدر مانگنے سے بھی شریعت نے کیا کیا ہے، منع کیا ہے کہ ہر وقت جس طرح سوال کرنا، اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ انہیں منع کر دیا، جو مالدار لوگ ہیں انہیں اس طرف توجہ۔ حالانکہ اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں نا، میں کہتا ہوں کہ 3 حصے میں اللہ نے یہ ترغیب دی ہے، یہ حکم دیا ہے، جو مال میں نے تمہیں دی اسے خرچ کرو، اسے خرچ کرو اللہ کے راستے کے اندر۔ اللہ اکبر۔ دولت مندوں کو کیا کہا، دولت مندوں کو کیا کہا، حاجت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو۔ دولت مندوں کے لیے حاجت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا یہ واجب ہے، یہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے محترم یاد رکھنا، دولت مندی کے ساتھ اکثر ایک بیماری آ جایا کرتی ہے، دولت مندی کے ساتھ، اللہ اکبر، اکثر اوقات ایک بیماری آ جاتی ہے، دولت مندی کے ساتھ آ جاتی ہے۔ جیسے بیماریاں ہوتی ہیں نا، بیماری آ جاتی ہے پر سب کو تو نہیں لگتی نا، کسی کسی کو لگتی ہے۔ اسی طرح دولت مندی کے ساتھ ایک بیماری آ جاتی ہے، اور وہ بیماری کیا ہے، وہ بیماری قرآن نے ذکر کی ہے، وہ بیماری ہے بخل کی، بخیل، کنجوس۔ یہ دولت مندی کے ساتھ اکثر یہ بیماری آ جاتی ہے جی۔ کون سی بیماری؟ بخل کی بیماری، کنجوسی کی بیماری۔ اور اس کے متعلق اللہ رب العزت کا کیا ارشاد ہے، فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، یہ قرآن ہے، قرآن کیا کہتا ہے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، بہرحال وہ بندہ جس نے بخل اختیار کیا اور اللہ سے بے پرواہ ہو گیا، اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو، وہ بے پرواہ ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، بہرحال وہ شخص جس نے بخل کو پسند کیا، بخیل ہونے کو پسند کیا، کنجوس رہا جی، وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے نیکی کی ساری باتوں کو جھٹلا دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو جھٹلا دیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کا جہنم کے اندر داخل ہونا اللہ کہتے ہیں بڑے ہی آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ جہنم کے اندر، جہنم کی آگ میں داخل ہونا اس کا بڑا آسان ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اللہ کہتے ہیں اس کا مال اسے کام نہیں آئے گا جب یہ جہنم کے گڑھے کے اندر جائے گا، آئے گا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اس کا مال اسے کام نہیں آئے گا جب یہ جہنم کے گڑھے کے اندر اللہ نے فرمایا جائے گا۔ وَمَن يَبْخَلْ، قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يَبْخَلْ، جس نے بخل اختیار کیا، جس نے بخیلی کو اختیار کیا، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اس نے اپنی جان کے ساتھ بخل کیا، اللہ کہتے ہیں اس نے اپنی ذات کے ساتھ بخل کیا۔ جس نے بخیلی کو اختیار کیا، اللہ کہتے ہیں اس نے اپنی
ذات کے ساتھ بخل کیا. اور وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور جسے بچا لیا گیا بخل سے، جسے بچا لیا گیا بخل سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی کامیاب لوگ ہیں. یہ کیا لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ کامیاب لوگ ہیں. یہ ساری گفتگو یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ نے باتیں کی ہیں ساری ہم انسانوں کے ساتھ. یہ جتنی قرآن کی آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، آپ کو سمجھائیں، یہ کس کی باتیں ہیں؟ یہ اللہ کی باتیں ہیں. یہ اللہ اپنی باتیں کرنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ایک میری باتیں، ایک میرے دشمن کی باتیں ہیں، اور دشمن ہے ابلیس اور وہ ہے شیطان. اللہ نے فرمایا ایک تو میری باتیں، اب جو دشمن والی باتیں ہیں جو تمہیں سمجھانے کی پوری کوشش کرے گا، اور تم میں سے اکثر لوگ دشمن کی بات پر چل پڑیں گے. وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ میں تو تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مال میں نے تمہیں دیا ہے اور مال کو خرچ کرو، مال کو خرچ کرو. اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، الشیطان یعدکم الفقر. اللہ نے فرمایا یاد رکھنا شیطان تمہیں ہمیشہ غربت سے ڈرائے گا. شیطان تمہیں ایک اس کا کام یہ ہوگا، وہ تمہیں کیا کرے گا؟ غربت سے. مثلا سمجھانے کے لیے آپ کے دل میں آیا کہ فلاں بندہ ہے، اب مجھے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، بھائی ہے، بھانجا ہے، بہن ہے، پڑوسی ہے، معاشرے میں جس کو بھی آپ دیکھتے ہیں آپ نے کہا خرچ کرتے ہیں، اور آپ نے نا ذہن کے اندر ایک رقم متعین کرنی، مثلا 1000 روپیہ. تو شیطان کیا کہتا ہے؟ 500 دے دو یار، 500 دے دو، ضرورت آ جائے گا. جی اچھا یار کل دے دیں گے یار، ٹھیک ہے یار. یہ اب شیطان کی چالیں ہیں جو اس بندے کے ساتھ لگ جاتی ہیں. جب وہ نیت ارادہ کرتا ہے بس شیطان کی چال جو ہے نا اس کے دل میں وہ خیال ڈالنے شروع کر دیتا ہے. اچھا یار کل دے دیں گے، ٹھیک ہے یار پرسوں دے دیں گے، اچھا ٹھیک ہے. یعنی اس سے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں کس چیز کی دعوت دے گا؟ فقر کی دعوت دے گا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا، بے حیائی کا حکم دے گا. کیا مطلب؟ آج اللہ کہتے ہیں میری بات مانو، میرے دشمن کی بات نہ مانو. مال میں نے دیا ہے، پیدا میں نے تمہیں کی ہے، ہر چیز میں تمہاری پوری کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں ہر چیز کی ذمہ داری میں نے اٹھا رکھی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ نے فرمایا ریگنے والا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، دابا جو زمین پر چلنے والی ہے، اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اس کی پرورش کس کے ذمہ ہے؟ اس کی پرورش، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. نبی ہے تو اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ ولی ہے تو اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ نبیوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ولیوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں خالق جو ہوں. جب میں خالق ہوں تو پھر میں نے ہر چیز کے تمہارے رزق کی ذمہ داری میں نے قبول کر لی ہے، تو لہذا پھر میرے احکامات کو مانو. اللہ اکبر. اللہ کیا کہتے ہیں؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ہمیشہ تمہیں فقر کا درس دے گا. فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، پیسے ختم ہو جائیں گے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. بے حیائی کا کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں دیکھو اگر نیک کام کا ارادہ کر لو گے شیطان تمہارے آڑے آ جائے گا. اب وہی پیسہ ہے، اللہ کہتے ہیں تم خرچ کرو، میرے راستے میں خرچ کرو. اب شیطان رکاوٹ ڈالے گا. وہی پیسہ اللہ کہے گا، شیطان کہہ رہا ہے میرے راستے پر. لوگ کتنی خوش دلی کے ساتھ پیسے اڑاتے ہیں، کتنی خوش دلی کے ساتھ. یہ شادیوں پر پیسے کیسے اڑائے جاتے ہیں، کیسے شادیوں پر پیسے اڑائے جاتے ہیں، حالانکہ یہ شیطان کا راستہ ہے. یہ یہاں پیسے اڑانے بھی ہیں اور ان پہ ایک ایک پیسے کا حساب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر دینا بھی ہے. ایک ایک پیسے کا حساب کیسے اڑائے جاتے ہیں، رسومات پر کیسے پیسہ لگایا جاتا ہے. جی شادیوں پر، مہندیوں پر، مراسیوں پر، یہ
ناچنے والوں کو، گانے والوں کو کبھی خرچ کرنے کے بعد کسی کے دل میں افسوس بھی نہیں آیا، شیطان نے ڈالے ہی نہیں، افسوس بھی نہیں آیا کہ میں نے کروڑوں روپے لگا دیے، کروڑوں روپے لگا دیے، حالانکہ سب حرام ہے، سب گناہ ہے۔ یہ ہے شیطان کا رستہ۔ یہاں ہمارے اس معاشرے میں جی خوشی بھی مشکل ہو گئی ہے اور غمی بھی مشکل ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ سارے شیطان نے اپنے رستوں پر لوگوں کو لگا دیا ہے۔ آج جس کے پاس مال ہے کروڑوں روپے شادی پر لگا دیتا ہے، ظاہر ہے اس نے غریب کی بچی کے رستے میں رکاوٹ کھڑی کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ بولو، غریب کی بچی کے رستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی ہے اس نے جی۔ اس نے تو اپنی بچی کو بیاہ دیا، اب غریب کی بچی کو کون لے کے جائے گا؟ وہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے ہمیں اس طرح کی شادی ہونی چاہیے، اس طرح کا جہیز ہونا چاہیے، ایسے مال ہونا چاہیے جی۔ جب اس معاشرے نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور شیطان کے پیچھے چل پڑے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ کو پر عمل کیا، اسے عملی جامہ پہنایا، اس معاشرے کے اندر نکاح مشکل ہو گیا اور زنا آسان ہو گیا۔ نکاح حالانکہ اسلام میں سب سے آسان چیز بھائی نکاح ہے، سب سے آسان چیز۔ وہ کیسے؟ دو بندوں کی موجودگی میں، دو عاقل اور بالغ گواہ ہوں، دو بندوں کی موجودگی کے اندر جی لڑکا اور لڑکی ایجاب قبول کر لیں، یہ نکاح ہو گیا، یہ نکاح ہے۔ دو بندوں کی موجودگی میں، صرف دو عاقلوں بالغوں، دو عاقل بالغ انسانوں جی لڑکا اور لڑکی ایجاب قبول کر لیں تو نکاح ہو جاتا ہے۔ اتنا آسان نکاح ہے اسلام کے اندر، اور آج کتنا مشکل کر دیا ہے، کتنا مشکل۔ نکاح کرنے والا کتنے سال پہلے سوچتا ہے اس کے لیے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، جہیز اکٹھا کرنا ہے، حالانکہ یہ سب ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو خیر اللہ کیا کہتے ہیں؟ میری باتوں کو مان جاؤ۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غربت کا درس دیتا ہے، لیکن وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تم بے حیائی کے کاموں پر تمہیں وہ آمادہ کرے گا، وہ تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دے گا۔ آج ہمارے اس معاشرے میں جو مرگ ہوتی ہے نا، مرگ بندہ مر جاتا ہے، یہ جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں یہ سب کے سب غیر شرعی کام ہیں، جتنے کام کیے جاتے ہیں وہ کوئی کرے، وہ میں کروں، زید کرے، امر کرے، کچھ بھی کرے بھائی، میرے سامنے قرآن پڑھا ہے، میں نے اپنے اللہ کو جان دینی ہے۔ لیکن آج سچی اور کھری باتیں بتانے والے تمہیں بڑے کم لوگ ملیں گے۔ مر میں نے جانا ہے، مجھے روک کوئی نہیں سکتا، جب فرشتہ آئے گا تو اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ لیکن انشاءاللہ میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، جب تک میرے سامنے قرآن پڑا رہے گا میرے محترم، میں نے تمہیں سچی بات کرنی ہے، چاہے رستے میں جتنی مشکلات آ جائیں، اللہ برداشت کرنے کی ہمیں توفیق دے، لیکن ہم آپ کے کانوں تک سچی بات پہنچائیں گے۔ اس معاشرے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ آج شریعت کہاں گئی ہے؟ امام الانبیاء کا دین کہاں گیا ہے؟ قرآن آج اس معاشرے کے اندر کتنا مظلوم ہے۔ آج لوگوں کو بتایا جاتا ہے، بڑی آسانی سے لوگ ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، یہ تو وہابی ہے جی۔ او بھائی وہابی کا ہمیں بھی تو کوئی مطلب معنی سمجھاؤ نا، کہ وہ کون ہوتا ہے، وہ کیا بلا ہوتی ہے، وہ کون ہوتا ہے، ہمیں بھی تو سمجھاؤ نا وہ کیا ہے۔ ہم تو تمہیں قرآن کی باتیں بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو مشرکین مکہ کہتے تھے یہ صابی ہو گیا ہے، یہ صابی ہو گیا ہے۔ جب کوئی امام الانبیاء کا کلمہ پڑھتا نا تو وہ کہتے ہیں یہ صابی ہو گیا ہے، صابی ہو گیا۔ میرے بھائی اب کس دور کے اندر ہیں؟ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، دنیا کتنی جدت کے اندر چلی گئی ہے، لیکن آج اسلام کے متعلق ہم کتنی جہالت کے اندر چلے گئے، کتنی جہالت کے اندر۔ اللہ کی باتیں ہیں ماننی بڑی مشکل ہیں، پر جو مان جاتا ہے اللہ اسے استقامت دے دیتا ہے، اللہ اسے استقامت ضرور دے گا۔ تو فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، خرچ کیا کرو اللہ کے راستے میں۔ حدیث کے اندر کیا آتا ہے سنیے ذرا، جملے سنیے۔ فرمایا امام الانبیاء نے السخی قریب من اللہ، خرچ کرنے والا، السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔
قریب من الجنہ، وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، قریب من الناس، وہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے، وہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے، بعید من النار، اللہ کہتے ہیں وہ آگ سے دور ہوتا ہے۔ خرچ کرنے والے اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، آگ سے دور ہے۔ اور اس کے مد مقابل جو بخیل ہوتا ہے، فرمایا والبخیل بعید من اللہ، بخیل اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، والبخیل بعید من اللہ، بخیل اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، بعید من الجنہ، وہ جنت سے بھی دور ہوگا، بعید من الناس، وہ لوگوں سے بھی دور ہوگا، قریب من النار، قریب من النار، وہ آگ کے قریب ہوگا، وہ آگ کے قریب ہوگا۔ اور امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ ولا جاہل سخی، ولا جاہل سخی احب الی اللہ، ایک بندہ لا علم ہے، جاہل ہے پر ہے وہ سخی ہے، وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ایک بندہ جاہل ہے پر ہے سخی، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کس سے؟ من عابد بخیل، اس نیک بزرگ سے جو ساری رات عبادت کرتا ہے، جو ساری رات تسبیحاں پڑھتا ہے، سارا دن قرآن پڑھتا ہے پر ہے بخیل ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اس کے مقابلے میں اللہ کو جاہل سخی بڑا پسند ہے، جاہل سخی بڑا پسند ہے۔ شیخ سعدی نے کیا فرمایا؟ بخیلاں غم سیم و زرمی خورن، سخیاں ز اموال برمی خورن، بخیل لوگ ہر وقت سونے اور چاندی کا غم کھاتے ہیں، ہر وقت کتنا ہو گیا، کتنا بینک بیلنس ہے، کہاں سے آئے گا، جی کیسے کٹا، بخیلاں غم سیم و زرمی خورن، بخیل بندہ ہر وقت مال سونے چاندی کا غم کھاتا ہے، سخیاں ز اموال برمی خورن، سخی لوگ مال کا پھل کھاتے ہیں، سخی لوگ کیا کھاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا وما نقص مال عند من صدقۃ، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا لوگوں صدقہ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یقین تو صحابہ کا تھا نا۔ امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وما نقص مال عبد من صدقۃ، صحابہ کا یقین امام الانبیاء کی زبان پر ایسے تھا جیسے بندہ اپنی آنکھوں سے سورج دیکھ رہا ہوتا ہے، ایسے یقین تھا۔ آپ نے فرمایا صدقہ، جی ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو 6 درم دیے کہ یہ میں نے خاص کام کے لیے آپ کو دیے ہیں، جب میں مانگوں گا مجھے دے دینا۔ رکھوائے حضرت فاطمہ کے پاس۔ تو اچانک کچھ دنوں کے بعد نا سب بیٹھے ہوئے تھے گھر، ایک سائل آ گیا، سائل آیا، اس نے سوال کیا کہ مجھے ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ اماں سے بولو وہ جو 6 درم میں نے رکھوائے ہیں نا وہ دے دیں۔ انہوں نے کہا خاص کام کے لیے رکھوائے تھے، فرمایا دے دو۔ اس سائل کو دے دیے، سائل کو دے دیے۔ دوسرے دن باہر نکلے نا تو ایک بندہ اونٹ لے کے آ رہا تھا۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ یہ بیچنے کے لیے لا رہا ہے اور بڑا خوبصورت اونٹ تھا۔ آپ نے اسے کہا بیچنا ہے؟ اس نے کہا جی بیچنا ہے۔ سودا دونوں کا ہوا، 140 درم پہ بات ختم ہو گئی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 140 درم کا سودا ہو گیا تو رات تک رک جاؤ گے، پیسے میں رات کو دوں گا، اونٹ یہاں کھڑا کر۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اچھا خدا کی شان، یقین کی میں بات کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے اونٹ دیکھا، اس نے کہا بڑا خوبصورت اونٹ ہے۔ حضرت علی سے فرمایا بیچو گے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں جی بیچیں گے۔ فرمایا کتنے کا؟ فرمایا بولو کتنے کا، بولو تم بولو۔ اس نے کہا جی میں 200 درم دے سکتا ہوں۔ فرمایا دو، 200 درم دو۔ 200 درم دیے۔ اسی وقت وہ بندہ بھی آ گیا پیسہ لینے والا، 140 اسے دیے اور 60 درم پھر اپنے بیٹے کو دیے۔ فرمایا جاؤ ماں سے کہو رکھیں۔ ماں تو 6 لے کر گئے تھے۔ فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اللہ نے فرمایا جو مجھے 1 دے گا 10 تو میں دوں گا ہی دوں گا، 10 تو میں نے دنیا میں دینے ہی دینے ہیں۔ دور صدیقی کے اندر وقت نہیں ہے،
دور صدیقی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، قحط پڑ گیا جی. قحط ایسے پڑا اس دور کے اندر کہ لوگ پیسہ بھی دیتے تھے نا، سودا نہیں ملتا تھا. قحط جو پڑ گیا، ظاہر بات ہے دینا ہی نہیں ہے ہر آدمی نے. قحط بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا جی، پیسے سے بھی مال نہیں مل رہا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ شام سے آئے، تاجر تجارت کے اونٹ آئے، اور سامان سے لدے ہوئے 1000 اونٹ آیا. مدینہ کے تاجر باہر نکل کے جب آئے نا، 1000 اونٹ کا پتہ چلا حضرت عثمان کے 1000 اونٹ آئے، اور شام سے سارے مدینہ کے تاجر باہر نکلے تو کہنے لگے مال. حضرت عثمان نے فرمایا بولی لگاؤ، بولی لگاؤ. ایک تاجر نے کہا جی اگر 1 کروڑ کا مال ہے نا تو میں 2 کروڑ دیتا ہوں. حضرت عثمان نے فرمایا کم ہے. دوسرا تاجر کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت 2 گنا زیادہ لے لیں، 2 گنا زیادہ لے لیں. حضرت عثمان نے فرمایا کم ہے. تیسرا تاجر اٹھا، اس نے فرمایا حضرت 3 گنا لے لیں، یعنی کروڑ کا مال ہے تو آپ 4 کروڑ لے لیں، 3 گنا زیادہ لے لیں. حضرت عثمان نے فرمایا کم ہے، میرے پاس ہے، اس سے زیادہ مجھے مل رہا ہے، اس سے زیادہ مجھے مل رہا ہے. 5واں بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت 5 گنا زیادہ لے لیں. حضرت عثمان نے فرمایا اس سے بھی زیادہ مجھے مل رہا ہے. فرمایا کون ہے اس سے زیادہ تاجر؟ یہ تو میں نے سب سے آخری قیمت لگا، اس سے زیادہ کون دے گا؟ اس سے زیادہ تو کوئی تاجر بھی نہیں ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان نے فرمایا ایک تاجر ہے. فرمایا حضرت وہ کون ہے؟ فرمایا ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک خرچ کرے گا اس کو 10 گنا دے گا. فرمایا 10 گنا تو مجھے مل رہے ہیں. یہ کہنے کے بعد آپ نے 1000 اونٹ مدینہ کے فقراء میں تقسیم کر دیا. 1000 اونٹ مدینہ کے فقراء میں. یہ قصے نہیں ہیں، کہانیاں اور دوڑے مرثیے نہیں ہیں میرے بھائی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 بیٹیاں، اور یہ اللہ کا حکم ہی تھا تو امام الانبیاء نے اپنے 2 بیٹیوں کا نکاح کیا نا. 2 بیٹیاں، اللہ اکبر. 1000 اونٹ مدینہ کے فقراء میں جب تقسیم کر دیا نا، اگلی بات سنو، اگلی بات سنو. حضرت عثمان نے فرمایا صرف سامان ہی نہیں بلکہ یہ جو 1000 اونٹ ہیں انہیں ذبح کر کے فقراء کے گھر میں گوشت پہنچاتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا سامان کا دے دینا، اللہ اکبر. حضرت عثمان نے فرمایا 1000 اونٹ ذبح کر کے مدینہ کے فقراء میں یہ گوشت بھی تقسیم کر دیا جائے. اللہ اکبر. تو کیا فرمایا؟ امام الانبیاء کے گھر میں ایک مرتبہ آپ نے نا بکری ذبح کی. بکری، جملے ذرا سنیں. بکری ذبح کی. حضرت عائشہ سے فرمایا یہ تقسیم کر دینا. تو جب گھر میں واپس آئے نا جی، تو امام الانبیاء نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تقسیم کر دیا. حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر ما بقی منہا الا کتفھا، ما بقی منہا، بکری ساری تقسیم کر دی میں نے مگر اس کا شانہ صرف اپنے پاس باقی رہ گئے، باقی سارا چلا گیا، باقی کچھ بھی ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ما بقی منہا الا کتفھا، ہمارے پاس کچھ باقی نہیں بچا ما سوائے ایک بکری کے شانے کے. اگلی جستی امام الانبیاء نے کیا فرمایا وہ ہماری ہے، باقی سب چلا گیا. امام الانبیاء نے جواب میں کیا فرمایا؟ امام الانبیاء نے فرمایا باقیہ کلھا، عائشہ سب ہمارا ہے، سب ہمارا ہے، الا کتفھا، مگر یہ جو جستی ہے نا یہ ہماری نہیں، جو ہم کھا گئے یہ ہماری نہیں ہے، جو چلا گیا وہ سارا ہمارا ہے. قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ ما عندکم ینفد، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. ہمیشہ ہمیشہ اللہ اس کا اجر دیتے رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ اس کا اجر دیتے رہیں گے. تو خطبے میں نے قرآن کی کیا آیت پڑھی؟ فرمایا
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ لوگوں خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ پہلے اس کے کہ موت آ جائے. خرچ کرو پہلے اس کے کہ موت آ جائے. جب موت آ جائے گی نا، اللہ کہتے ہیں پھر ہر بندہ، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ عام آدمی ہے، چاہے وہ نیکوکار ہے، چاہے وہ گناہ گار ہے، ہر بندہ اللہ نے فرمایا موت کے وقت ایک تمنا ضرور کرے گا. جب فرشتہ آ جائے گا نا، موت کے وقت ایک تمنا ضرور کرے گا ہر بندہ جی. اور یہ اللہ کی بات ہے، یہ قرآن ہے جی، اس میں شک اور شبہ کی گنجائش ہے بھی نہیں ہے. فرمایا فَيَقُولُ رَبِّ پس کہے گا ہر بندہ، رب اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت تو دے دے مولا، تھوڑی سی مہلت دے دے جی. اللہ کہیں گے کس لیے مہلت مانگتا ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کر دوں جو مال میرا رہ گیا ہے اور میں نیک لوگوں کی صف میں شامل ہو جاؤں. اللہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ اللہ جواب دیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ کسی نفس کو مہلت نہیں دے گا. بس وہی مہلت ہے موت کے دم تک. جب موت غرغرے کی کیفیت بندہ دیکھ لے گا پھر اللہ مہلت نہیں دے گا. اذا جاء اجلها، جس وقت اس کی موت کا وقت آ جائے گا پھر اللہ کسی کو مہلت نہیں دے گا. کیونکہ قرآن دوسری جگہ کیا کہتے ہیں؟ اذا جاء اجلهم فلا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا وقت آتا ہے نا، نہ ایک لمحہ آگے نہ پیچھے، عین اسی وقت موت کے وقت اور جگہ پر بندہ پہنچ جاتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ ہر ایک کی خبر رکھتا ہے. اللہ ہر ایک کی خبر رکھتا ہے، اللہ ہر ایک کی خبر بھی رکھتا ہے اور ہر ایک کے عمل کو بھی اللہ جانتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.